مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جو قرآن پاک کا حکم ہوتا ہے، جو اس میں کوئی مثال بیان کی جاتی ہے، جو آیات بیان کی جاتی ہے، یا کوئی اس میں حکم ہوتا ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی قوم پر آیا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا حکم جو ہوتا ہے ابدی ہوتا ہے، ازلی ہوتا ہے، وہ ایک وقتی نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم قرآن پاک کے جو الفاظ پڑھتے ہیں، جو آیات ہم پڑھتے ہیں، ان آیات کے جو احکام ہوتے ہیں، جو عبادات ہیں، وہ ابدی ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، اور ہر بندے کے لیے ہوتے ہیں، ابن انفرادی طور پر بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ فلان لوگوں کے لیے تھا، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ اور جس طرح کہ ہم جانتے ہیں، کوئی شخص کوئی بھی چیز خریدتا ہے، کوئی بھی ٹیکنالوجی والی کوئی چیز خریدتا ہے، تو اس کے ساتھ مینول آتا ہے، اور اس مینول کے حساب سے، اس کتاب کے حساب سے جب وہ اس چیز کو چلایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو وہ صحیح رہتی ہے، ورنہ وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رب العزت نے جب انسان کو، مسلمانوں کو، اور خصوصاً مومنین کو جب بھیجا، اور ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا مینول بتا بھی دیا، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو مکمل طور پہ اس میں الہام کر کے وہ چیز رکھ دی، اس کو بتا دیا تو انہیں چلنا ہے تو اس طریقے سے چلنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے رسول بھی بھیجے، پھر رسولوں کے ساتھ ساتھ کتاب آئی، اب ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارا مینول ہے، ہم نے اس کو پڑھ پڑھ کر اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ بات جب چلے گی۔ اگر ہم نے، مسلمانوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں جانا، جان تو لیا، پہچان تو لیا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ مجھے کچھ کتاب کے تم اپنی مرضی کے جو چیزیں ہیں اس کے اوپر تم ایمان لاتے ہو، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہو، وہ تکفرون ببعض، جو تمہیں پسند نہیں ہے اس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک، جو اس کا بدلہ، اس کی سزا وہ کیا ہے، جو آدھی دین کی بات کو مان لیتا ہے، آدھی کو چھوڑ دیتا ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو تم میں ایسا معاملہ کرے گا، آدھی بات چھوڑ دی، کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو مان لے، جو پسند کی بھی مان لی، اور اس سے بھی اپنے فائدے کے لیے، آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے تو تب ہوگا۔ اگر وہی چیز، وہی کام تم نے اپنی مرضی کے لیے کیا تو وہ اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کے لیے ایک تو یہ بات ہوگی اللہ خزی فی الحیات دنیا، دنیا میں اس بندے کی رسوائی ہوگی، وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو تو کامیاب سمجھے گا، میں نے یہ کام کر لیا، یہ کام کر لیا۔ اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن ایسے لوگوں کو جو آدھی بات پر عمل کرتے ہیں، آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو کیا ہوگا؟ قیامت والے دن ان سخت ترین عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، یعنی اپنی مرضی کی بات کر لی، ساری بے حیائیاں بھی کر لیں، سارا شرک پنا بھی کر لیا۔ جو بندہ ملازمت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے رشوت لینا میرا حق ہے، اتنا سے تو میں گناہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں تم نے قرآن پاک ادخلوا فی السلم، میری اطاعت میں جو تم نے سرنڈر کرنا ہے، پورے کا پورا کرنا ہے، آدھا نہیں کرنا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پہ تم نے اس میں آنا ہے۔ بعض لوگ مزارات پر جاتے ہیں، وہ دماغ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے نیکی کا کام کرنا ہے۔ جو فحشہ عورتیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ آج کل بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اپنے آپ کو، یعنی ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، جو چیز بھی ہمیں دی ہوئی ہے رب العزت نے، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور اس کا یہ ہے کہ ہم نے آدھی اطاعت جو کرنی ہے وہ جزوی نہیں کرنی،
مکمل طور پر کرنی ہے، پوری کی پوری کرنی ہے۔ جزوی اطاعت جو ہم کریں گے یا آدھے کریں گے تو وہ منہ کے اوپر دے ماری جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ایسے لوگوں کو کے لیے ذلت اور مسکینی کا ہم ٹھپا لگا دیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو، وہ ہم تمہیں جانتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے، آج ہمارے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی خرچ کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ہم نے خرچ کرنا ہے، انفاق کرنا فی سبیل اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں تم نے خرچ کرنا ہے تو وہ اس کو احسان نہیں جتانا، میری خاطر تم نے کیا ہے، میرے رزق میں سے تم نے دیا ہے، تم نے اذیت نہیں دینی جس کو تم نے دیا ہے، اور تم نے میری راہ میں خرچ کرنا ہے، جس کو دیا ہے اس کی طرف دیکھو، اور وہ احسان نہیں جتانا، ریاکاری نہیں کرنی۔ اگر نیکی کا کام بھی تم ریاکاری سے کر رہے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور تم نے وہ چیز لوگوں کو دینی ہے، وہ چیز کھلانی ہے جو تمہیں اپنے لیے پسند ہو۔ اگر تمہیں وہ چیز تم خود لینا نہیں پسند کرتے تو لوگوں کو وہ نہ دو۔ آج بھی ہمارے سامنے جو اللہ خرچ کرنے کے لیے، جو انفاق کرنے کے لیے، عبادات کرنے کے لیے جو آتے ہیں لوگ، تو ان کو تم نے احسان نہیں جتانا، ان کے اوپر ریاکاری نہیں کرنی، پھر ان کو تکلیف نہیں پہنچانی، پھر ان کو یعنی چپکے سے دینا ہے، ان کی تذلیل نہیں کسی طریقے سے کرنی۔ اسی طریقے سے تم نے اگر ریاکاری ہوگی، اگر اس میں احسان ہوگا، اگر جتلائیں گے تو وہ سارے کے سارے تمہارے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا۔ اور یہ جو کتاب ہے ہمیں رب العزت نے دی ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھ کر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ آج ہمارے معاملات اگر ہم نیکی کا کام بھی کرتے ہیں تو وہ نیکی بعض اوقات اس کتاب کو ہم نے اپنے روزی کا ٹھیا بنا لیا ہوتا ہے، روزی کرنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس میں دکھلاوا بھی آ جاتا ہے، اس میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے۔ اگر انسان بدعہدی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اور کسی کو چیز دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے تو وہ واپس لے لیتا ہے، وہ ایسے شخص کی مثال اس کتے کی مثال ہے، وہ جو قے کرتا ہے اس کو کھا لیتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اور پھر جب وہ دین کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ بظاہر اپنے لبادہ تو اس نے وہ اڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے نیچے اس کی ریاکاری ہوتی ہے، اپنے پلاٹ بنانے کے خاطر وہ لگا ہوتا ہے، اپنی وہ آمدن کے ذریعے اس نے اس کو بنایا ہوتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوئی۔ جو خالص اگر چیز نہیں ہے تو واپس اس کے منہ پر دی ماری جائے گی۔ پھر اس کو پتہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے یعنی عہد پورا کرنے کے لیے کہا ہے، عہد پورا نہیں کرتا، بات سچ کہنے کے لیے کہا ہے، سچی بات نہیں کہتا، جھوٹ بولتا ہے، بد دیانتی کرتا ہے، اس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اور جو کام جو کرتا ہے وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے نام اپنے بڑے ادارے کا رکھ لیتا ہے، وہ یہ میرا اچھا ادارہ ہے، لیکن اس کے نیچے اگر نیت اس کی خالص نہیں ہے تو وہ اس کے منہ کے اوپر دے ماری جائے گی، اور وہ ایسے ہو جائے گا جیسے ہبا منصورہ، اڑتے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائے گا، جس طرح کھیتی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں ہم ایک مثال بیان کے بتا رہے ہیں، جب تم کو کتاب دی گئی، تم کو قانون دیا گیا، تم نے اس کو سمجھ لیا، اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کے اوپر تم نے عمل نہیں کیا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، بد دیانتی کرنی شروع کر دی، جو وعدہ کیا اس کو عہد کو پورا نہیں کیا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی، لوگوں کے لیے ہتھ کنڈے برے اختیار کیے، پھر اس کو جو اس کتاب میں کو دیا اس کو تم نے تھوڑی قیمت پر بیچنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے ساتھ اپنی پراپرٹی، اپنے مال، اور یعنی یہ کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے کہ آدمی اس کے اپنے روزی روٹی کا ذریعہ بنا لے، اور خالص الہ کلمۃ اللہ کے لیے اگر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں نے قانون کو، اس کتاب کو اٹھانے کا وعدہ کیا، ثم لم یحملوها، پھر اس کو نہیں اٹھایا، پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا، جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد عمل نہیں کیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، پھر وہ
اس کی ایسی مثال ہے، اس کو پتہ ہونے کے باوجود حلال حرام ہر چیز کے بعد وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، جو اگر نیکی کرتا ہے دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اس کی میری خلوص نہیں ہے، تو اس کے لیے ایسی مثال بیان کی، وہ ایک اس گدھے کی طرح ہے، اس کو سارا اس کے اوپر کتابیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ جو کتابیں ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ مثل الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ جو مثال ہم نے بیان کی ہے، اللہ کے اس کے سامنے آیات آتی ہیں تو اس کو ان آیات کو جھٹلا دیتا ہے، اس کو مسلسل جھٹلاتا ہے۔ کذبوا بآیات اللہ، اس کو پتہ ہے میں یہاں بددیانتی کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، اور میں اپنے پراپرٹی بنا رہا ہوں، ایک دین کو ذریعہ بنا کر جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی بھی کرتا ہے اور فحش حرکات کرتا ہے، جس طرح کہ آج کل خواتین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہٹا کر اپنے لیے وہ آزادی چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ان مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو جو اس نے جسم دیا ہے، جو چیز دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی عبادت کے تحت رہ کر، اس کے نیچے جھنڈے کی طرف رہ کر، یعنی سر تسلیم خم کر کے جو اللہ نے حکم دیا اس طریقے سے تو اس نے کام کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو جب جو جھٹلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، جتنے بھی نیکی کام ہے، جو جتنے کے معروف کام ہے، امر بالمعروف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ آیات ہیں، ان آیات کو اگر انسان جھٹلائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ کا جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کی آیات ہے، اس کا حکم ہے، اس کو حکم کو جھٹلائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود خوری کرتا ہے، اور کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اور دکھلاوے کا سارا کام کرتا ہے، اس میں ریاکاری اس میں بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذبوا بآیات اللہ، ایسے لوگوں نے جھٹلایا ہے میری آیات کو، میرے قرآن کو۔ قرآن تو دل میں یاد کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر اس کا عمل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو ہم ہدایت نہیں دیتے۔ یہ جس طرح کی فرمایا کہ تم تھوڑی بات پر، کچھ بات پر عمل کرتے ہو جو تمہیں پسند کی ہوتی ہے، اور جو تمہیں پسند نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، خصوصاً پہلے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر انسان کو اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ کل کو ایک ایک عمل کا اللہ کے ہاں ہم نے حساب دینا ہے، اور اس کے اوپر جب تک عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے مثال بتائی، اس کی یہ جو آیت ہے اس کے کہ یہودیوں کی مثال پھر بتائی، اور آگے اور بھی چیزیں بتائیں۔ اسی بات کو ہم جو ریاکاری ہے، احکام کو جو صرف دنیا پرستی کے لیے جو کام کرتا ہے، مادیت کے لیے کام کرتا ہے، اس کے لیے اور بھی اللہ تعالیٰ نے مثال بتائی۔ یہ ایک ہم نے آج مثال پڑھنے کی کوشش کی ہے، ایک آیت پڑھنے کی کوشش کی ہے، یہ سورہ جمعہ کی 5 نمبر آیت ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ریاکاری کی طرف جا رہے ہیں، اس دین کو ہم نے اپنے لبادہ اوڑھ کر تو اس کے اوپر ہم عمل بھی کر رہے ہیں کہ بس خالی ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس میں جو بھی تم نے کام کرا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگوں کو تم اگر کھلاتے ہو تو طیب اور پاکیزہ کھلانا ہے، اور وہ کھلانا ہے جو تمہیں خود پسند ہو، اور جو تمہیں خود پسند نہیں ہے، جو خود تم نہیں لینا چاہتے تو وہ لوگوں کو نہ کھلاؤ، اور اس سے عمل کا بندے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں تم نے کام عمل کرنا تھے پورے کا پورا، دین میں داخل ہونے کے پورے کا پورا، اور اس کے اوپر بھی عمل بھی کرنا ہے، مکمل طور پہ کرنا ہے، آدھے کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اس کے الفاظ ہیں، اور وہ ہمیں بتا رہا ہے، ایک مولوی نہیں تو ہمیں بتا رہا، وہ جو اس کے آیات کو ہم پڑھیں، یہ اس آیت جو سورہ جمعہ کی 5 نمبر آیت، اس کو پڑھیں گے، اس کے آگے پیچھے بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اور کس طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں۔ ہمیں اس طرف جانا چاہیے، پورے کا پورا دین میں داخل ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ہمیں
دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا احسان اگر کسی کو دیتے تو احسان نہیں ہونا چاہیے، اذعان ہی نہیں ہونی چاہیے. اگر تو ہم کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں، اس کو واپس لینے کا کوئی ہمارے پاس وہ حق نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ وہ آدمی کتا اپنی قے کرتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، تو وہ اس کو واپس چاٹ لیتا ہے. ایسے لوگوں کی مثالیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے عمل کرنے تھے پورے کا پورا کرو گے، اگر نہیں کرو گے تو تم ظالم ٹھہراؤ گے اور تم آیات کا بھی انکار کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ہدایت نہیں دے گا، پھر تمہارے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دے گا. وہ تمہیں شیطان جیسا تم پسند کرتے ہو پھر تم سے وہی کام کرے گا جو غلط ہوں گے. جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمان، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ، اس کے کان، اس کے پاؤں، اس کی زبان وہی کام کرے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ہم اسی طریقے سے جو لوگ آدھا عمل کرتے ہیں اور صرف دنیا کی مادیت کے پیچھے پڑتے ہیں، پھر ہمیں اس کے اوپر ہم دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن. اس آیت کو ایک دفعہ پھر سن لیں. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.